مجھے مرنے کے بعد اللہ کی جنت نہیں چاہیے، میں زمین پر اپنی جنت خود بناؤں گا۔ یہ اعلان کس نے کیا؟ اور جب یہ اعلان کیا اور اس نے جنت بنائی تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھتے ہیں۔ قوم عاد ارم نام کی بستی میں رہتے تھے، اس لیے ان کو ارم عاد بھی کہتے تھے۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ بہت لمبے قد اور مضبوط قد و قامت کے لوگ تھے۔ اپنی قوت طاقت کی بدولت یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ یمن پر بہت سارے بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت بہت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں بھائی تھے۔ یہ دونوں بھائی اپنے اپنے زمانوں میں بے شمار لشکروں اور خزانوں کے مالک بن بیٹھے۔ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد سے تھے۔ ان کی حکومت یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں تک پھیل گئی۔ جب شدید مر گیا تو ساری حکومت کا مالک شداد بن گیا۔ شداد نے اپنی قوت اور لشکر کے بل بوتے پر ارد گرد کے قبائل اور حکومتوں کو بھی اپنا مطیع بنا لیا۔ اس طرح پورے جنوبی عرب پر اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ شداد نے اپنی حکومت کو عروج کمال تک پہنچا دیا، جس کی وجہ سے دیگر ملکوں کے بادشاہ اس کی قوت اور ہیبت سے خوف کھانے لگے اور اس کے مطیع اور باکجزار بن گئے۔ مگر حکومت، رعب، شجاعت اور بے شمار خزانوں اور غرور و تکبر نے بھی شداد کا دماغ اسی طرح خراب کر دیا جس طرح فرعون اور نمرود کا کیا تھا، یعنی کس نے بھی خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے دور کے علماء اور حضرت ہود کے پیروکاروں نے اسے سمجھایا کہ وہ اس کام سے باز رہے، ورنہ اللہ کا غضب اسے نیست و نابود کر دے گا۔ جس پر شداد بڑے پرغرور انداز میں بولا، میں حکومت، بہادری اور خزانوں کا مالک ہوں، مجھے اللہ سے ڈرنے اور اب اللہ کی عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم سب لوگ میری عبادت کیا کرو، میں تم لوگوں کو سب کچھ دوں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے سن رکھا تھا کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی اور اس میں نعمتیں کس طرح کی ہوں گی اور اس کی خوبصورتی اور فراوانی کا کیا عالم ہوگا، جس پر اس نے اعلان کیا، مجھے مرنے کے بعد اللہ کی جنت نہیں چاہیے، میں زمین پر اپنی جنت خود بناؤں گا۔ چنانچہ اس نے ساری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دے دی۔ اپنے بھانجے ضحاک کو، جو ایران پر حکومت کرتا تھا، حکم بھیجا کہ تمہارے پاس جتنا سونا چاندی ہے سب بھیج دو۔ ضحاک نے سارا سونا اکٹھا کیا اور اونٹوں پر لاد کر بھیج دیا۔ دوسرا حکم اس نے باقی سرداروں اور بادشاہوں کو بھیجا کہ مجھے سونے چاندی کی اینٹیں بنوا کر بھیجو۔ کوہ عدن کے قریب اس نے ایک نیا شہر جو 10 کوس لمبا اور 10 کوس چوڑا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ بنیادوں پانی تک پہنچ گئی، پھر بنیادی سنگ سلیمانی سے بھروا دی۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئی تو ان پر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے دیواریں کھڑی کر دی گئی۔ ان دیواروں کی لمبائی اس زمانے کے حساب سے 100 گز تھی۔ جب سورج نکلتا تو دیواروں کی چمک سے نگاہ خیر ہو جاتی اور ان پہ نگاہ نہ ٹھہرتی۔ جب 4 دیواری تیار ہوگی تو اس کے اندر 100 محل تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ہر محل 100 ستونوں پر مشتمل تھا اور ستونوں پر زرمد جڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے نہروں کی کھدوائی کا حکم دیا۔ سب سے پہلے ایک بڑی نہر بنائی گئی اور پھر اس نہر سے دوسری نہریں، چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر محل تک پہنچا دی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ نہروں کی کنارے زرموت، یاقوت اور مرجان سے سجا دیے گئے۔ نہروں کے کنارے پر مصنوعی درخت لگائے گئے اور ان درختوں کی شاخیں سونے کی اور پتے زرموت کے تھے۔ پھل کی جگہ موتی اور یاقوت لگائے گئے۔ شہر کے بازار میں جو دکانیں بنائی گئی ان کو مشک و عنبر سے سجا دیا گیا۔ اس مصنوعی جنت میں اس قدر روشنی، چمک اور خوشبو تھی کہ عام آدمی دیکھتا تو اس پر سحر طاری ہو جاتا۔ شداد کو اس جنت بنانے میں 300 سال لگ گئے اور شداد کی عمر 900 سال تھی۔ جب جنت تیار ہو گئی تو اسے اطلاع دی گئی۔ شداد بڑے جاہو جلال اور لشکر کے ساتھ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے آیا۔ جب دیکھنے کے لیے آیا تو شہر عدن کے لوگوں نے اس کے اوپر سونا، چاندی، زمرد اور موتی نچھاور کیے۔ جب وہ اپنی جنت کے پاس پہنچا تو اس نے لوگوں کے درمیان ایک اجنبی صورت دیکھی
جب اسے پوچھا کہ وہ کون ہے، اجنبی صورت نے جواب دیا، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ پوچھا گیا کیوں آیا ہو؟ اس نے جواب دیا، اللہ کے حکم سے تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنی جنت دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھے حکم نہیں کہ تجھے مہلت دوں۔ شداد نے کہا، چلو اتنی ہی مہلت دے دوں کہ میں گھوڑے سے نیچے اتروں۔ فرمایا، مجھے اجازت نہیں۔ ابھی شداد کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی تھا کہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور اسی وقت یہ عالی شان مہر اپنی تمام تر سجاوٹ اور ستونوں کے ساتھ زمین کے اندر دھنس گیا اور اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ علماء اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب شداد اپنے لاہو لشکر اور اپنی جنت کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارم نام کا شہر بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے علاقے کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے، اور اس محل کے سونے چاندی کی جو دیواروں کی ہے وہ کبھی کبھی لوگوں کو نظر آتی۔ بہت سے ماہرین اس جنت کی تلاش میں آئے اور اس کی کھدائی کی، جدید مشینری اور جدید ٹیکنالوجی کی بھی مدد لی گئی، مگر چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے اندر دھنسا دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یہ شہر آج کی دنیا کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ مگر رہے نام صرف اللہ کا اور بادشاہی صرف اور صرف اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار اور اپنی اطاعت گزار بندوں میں ہمارا شمار کرے۔